خوف کب، کیوں اور کیسے پیدا ہوتا ہے اور اسے مٹایا کیسے جا سکتا ہے؟ پہلی بات، جب تک ہم خوف کو مٹانا چاہیں گے ہم نہیں مٹا پائیں گے۔ ہمارے مٹانے میں ہی خوف چھپا ہے۔ ہم دوسری چیزوں سے تو خوف زدہ ہیں ہی، ہم خوف سے بھی خوف زدہ ہیں۔ ہمارے سکھانے والے ہمیں خوف کا مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں، ڈر سے لڑنا سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مزید خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کتنا ہی مقابلہ کر لیں، ہم کتنا ہی لڑ لیں، بالآخر ہار ہماری ہی ہوگی، کیونکہ ڈر اور خوف سے لڑ کر کبھی نہیں جیتا جا سکتا۔ ہم اگر کتے سے ڈرتے ہیں تو ہمارا کتنا ہی حوصلہ بڑھایا جائے، ہمیں کتنا ہی سمجھایا جائے، لیکن کتا نظر آتے ہی خوف کا بھوت ہمارے اندر نکل آئے گا۔ ہمیں مردے سے خوف آتا ہے تو مولوی کتنی ہی تقریریں کر لے، ہم مردے کو دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اگر ہمت باندھ کر کسی جنازے میں چلے بھی گئے تو خوف زدہ رہیں گے۔ پہلے سمجھیں کہ خوف ہے کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ موت ہوگی، ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ روز کوئی مرتا ہے، ہر مرنے والے میں ہمارے ہی مرنے کی خبر آتی ہے۔ کیسے بھلا پائیں گے؟ ہم لاکھ خود کو بہلائیں مگر ہمارا اندر تو جانتا ہی ہے کہ ہم بھی مریں گے۔ جب پیدا ہوئے ہیں تو مرنا بھی ہوگا۔ ہم ہر روز ہر پل موت کی جانب سرکتے جاتے ہیں۔ اسی کا خوف ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اس دنیا میں ایک ہی چیز ہے جسے 100% کہا جا سکتا ہے کہ ہوگی، اور وہ موت ہے۔ اس اٹل حقیقت سے ہمیں گھبراہٹ تو ہوگی۔ ہم نے جسم کو اپنا آپ سمجھ لیا مگر جسم تو مرے گا۔ ہم نے من کو، نفس کو، سوچوں کو اپنا آپ سمجھ لیا ہے۔ جس دن تم جان جاؤ گے کہ تم جسم نہیں ہو بلکہ جسم تمہارا ہے، تم من یا سوچ نہیں ہو بلکہ من اور سوچ تمہاری ہیں، اسی دن ہر طرح کا خوف چلا جائے گا۔ یاد رکھنا، یہ ماننا نہیں ہے، جاننا ہے۔ ماننے کا عمل ہمیشہ اوپر سے ہوتا ہے، اندر سے اس پر پختہ یقین نہیں ہوتا کہ ایسا ہوگا۔ مانتے تو تم ہو کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، چوری کرنا، دھوکہ دینا، غصہ کرنا گناہ ہے، لیکن یہ سب صرف تم مانتے ہو۔ کیا تم نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا ہے؟ دوسری جانب تم جانتے ہو، پانی میں چھلانگ مارو، بلڈنگ سے کودو گے، آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو مر جاؤ گے۔ کیا تم نے کبھی ایک بار بھی ایسا کرنے کی کوشش کی؟ نہیں نا؟ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آگ جلاتی ہے، پانی ڈباتا ہے، یہ سب تم مانتے نہیں بلکہ تم جانتے ہو۔ خوف کس طرح کام کرتا ہے سمجھو۔ جب تم چھوٹے تھے تو بلی سے، کتے سے، بوڑھے شخص سے اور بھی نہ جانے کس کس چیز سے ڈرتے تھے، مگر اب آپ اسی کتے کے ساتھ، بلی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بوڑھے ہر وقت آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں مگر آپ نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے تو مانتے تھے کہ یہ سب آپ کے لیے خطرہ ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کے قریب رہے اور جان گئے کہ یہ آپ کے لیے خطرہ نہیں، اور جب یہ پتہ چل گیا کہ وہ خطرہ نہیں ہے تو ڈر بھی جاتا رہا۔ خوف ہمیشہ انجان کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کچھ انجان تمہارے جاننے میں آ جاتا ہے تو فوراً خوف غائب ہو جاتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب دو انجان لوگ آپس میں ملتے ہیں،
خاص کر جب ایک لڑکا لڑکی پہلی بار ملتے ہیں تو دونوں ہی ایک انجانے خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاتھ پیر کپ کپا رہے ہوتے ہیں، پسینہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور وہی لڑکا لڑکی شادی کے بعد ایک دوسرے کو ناکوں چنے بھی چبوا دیتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ پہلے کوئی انجان تھا، آپ خوف زدہ تھے، آپ کا دماغ پتہ نہیں کیا کیا تصویریں بنا کر دکھا رہا تھا، مگر اب آپ جان چکے ہیں، اس لیے خوف کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کو فٹ بال بنا رکھا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ قبرستان جانے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہاں تو سب مردے ہیں۔ ڈرنا تو وہاں چاہیے جہاں لوگ زندہ ہیں۔ کہتے ہیں وہاں بھوت ہوتے ہیں، جبکہ بات الٹ ہے۔ بھوت ہوتے ہیں اس لیے ڈر نہیں لگتا، بلکہ ڈر لگتا ہے اس لیے بھوت ہوتے ہیں۔ کبھی نوٹ کیا ہے، جب کبھی آپ خوفزدہ ہوتے ہیں تو کوئی پتا بھی ہلے تو آپ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے ڈر کو مزید بڑھا لیتے ہیں، اور اس وقت آپ کو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے، اور آپ کبھی نہیں مانیں گے کہ جو آپ نے باہر دیکھا تھا وہ باہر تھا ہی نہیں، بلکہ آپ کے ڈر نے آپ کو دکھایا وہ جو آپ کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ جس طرح سینما میں فلم تو اصلی پروجیکٹر میں ہوتی ہے، اسکرین پر تو صرف سائے ہیں۔ وہ جو ریکارڈنگ پیچھے چل رہی ہے وہی اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ اگر پروجیکٹر میں ریکارڈنگ تبدیل کر دی جائے تو اسکرین پر لہرانے والے سائے بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، آپ زیادہ خوف زدہ ہوتے ہی تب ہیں جب آپ خوف سے بھاگتے ہیں یا اس کا مقابلہ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خوف گلی کے اس آوارہ کتے کی مانند ہے جس سے ڈر کر آپ بھاگتے ہیں تو یہ بھونکتا ہوا آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ نہ صرف خود کو تھکاتے ہیں بلکہ بہت چانس ہے کہ آپ زخمی بھی ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ کتے سے گتھم گتھا ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تیسری صورت ہے آپ کچھ نہیں کرتے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتا بھی وہیں کھڑے ہو کر بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کی جانب سے کوئی رسپانس نہ پا کر خود ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ خوف سے فرار نہیں ہوتے، نہ ہی لڑتے ہیں، بس کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ خوف چلا گیا، اور یہ جانا ہمیشہ کا جانا ہوگا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ جان لیتے ہیں تو اس کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور کسی بھی ڈر سے بھاگتے ہیں تو وہ ڈر آپ کا سدا پیچھا کرتا ہے۔ کسی بھی ڈر سے آپ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بار بار لڑنا ہوگا۔ اسی لیے ڈر سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ پرسکون ہو کے اپنے اندر اس وقت اس کیفیت کو دیکھنا ہے جو خوف کے لمحوں میں آپ پر طاری ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے کچھ بھی سوچنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بالکل پرسکون کر لیں، گہری سانسیں لیں اور اپنی تمام تر توجہ سانسوں پہ مرکوز رکھیں، اور اس دوران یقیناً آپ کو سانسوں پر توجہ مرکوز کرنا انتہائی مشکل ہوگا، اور مختلف قسم کے خیالات اور خوف آپ کی سوچوں میں آئیں گے۔ تو جو بھی خیال، جو بھی خوف آپ کے ذہن میں آئے، اس سے بھاگیں مت، اس سے نظریں مت چرائیں، بلکہ اسے پرسکون ہو کر دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند دن اس طرح خوف اور ڈر کو دیکھنے سے خوف اور ڈر جاتا رہا۔